مجھے انوائٹ کیا اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ میرا لگاؤ اور میری انوالومنٹ آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے. تو مجھے اب موقع دیا کہ میں ورچوئل جوائن کروں کیونکہ کافی ایکٹیویٹی ہے اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ ہم جلد ان پرسن بھی ملیں گے. تو یہ جو آج کا ایونٹ ہے میں اس پہ خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عارف حبیب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کی کمپنی کو، اور اس کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ رول ہے جاویداں کارپوریشن لمیٹڈ کا. تو اٹ از اے گریٹ سکسیس. انہوں نے فرمایا کہ قریباً 3 گنا جو ہے یہ اوور سبسکرائب ہوا ہے. وہ ان کا ایک پرپوزل ضرور انڈر لائن کر لیں، ساتھی بھی، اسٹاک ایکسچینج بھی اور چیئرمین ایس ای سی پی بھی، کہ یہ جو بک بلڈنگ کا پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد پبلک آفرنگ از اے ونڈرفل آئیڈیا، کین بی ٹیسٹڈ. ادر وے راؤنڈ یہ ہے کہ بک بلڈنگ ہوتی ہے تو پھر کانفیڈنس مارکیٹ میں جاتا ہے. آئی لیو اٹ ٹو یو اسپیشلسٹ اینڈ دی ایکسپرٹس ٹو ڈیسائڈ کہ واٹ فرسٹ. لیکن ان کا ایک اچھا پرپوزل ہے، اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک خوشائند ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ سیکنڈ ریٹ، پہلی ریٹ بھی جب میں فائنانس منسٹر 2015 میں ہوئی تھی اور اس وقت بھی عاقب سعید صاحب بحیثیت کمشنر میری ٹیم کے ممبر تھے، اور آج الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. یہ ہماری ایس ای سی پی بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو میرا فوکس سپٹمبر کے آخر میں میں نے جب ذمہ داری سنبھالی 28 سپٹمبر کو، تو جو ایریاز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے وچ نیڈ امیجیٹ اٹینشن از دی کارپوریٹ سیکٹر، اسٹاک ایکسچینج اینڈ دی ایس ای سی پی. آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو آپ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ریگولیٹر ہے اس کا سینٹرل بینک ہے، وچ ان پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان. دی کارپوریٹ سیکٹر دا اسٹاک ایکسچینج کا جو ریگولیٹر ہے وہ ایس ای سی پی ہے. یہ بدقسمتی ہے کسی بھی ملک کی کہ وہ 1.5 سال سے اس کے 2 کمشنر نہ ہوں 5 میں سے، اور 1 سال سے 3 کمشنر 5 میں، دے ور ورچولی کوازی ڈسفنکشنل. تو میرے سب سے پہلے جو میں نے کام کیے وہ میں نے تھرو ٹرانسپیرنٹ پروسیس، اپلیکیشنز 8 مہینے پہلے آ چکی تھی لیکن پروسیس مکمل نہیں ہوا ہوا. تو میں نے 2 ویکنڈز لگا کے اس تمام پروسیس کو مکمل کیا. پوری جو انٹرویو کمیٹی تھی ان کو پروسیس جو ہے اس میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور اس میں آپ کے سامنے یہ 3 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس میں پروسیس میں کامیاب ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عاقب سعید صاحب کی ماضی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اپنے سیکٹر کے لیے، مجھے یاد ہے کہ اس ملک میں 1984 کا کمپنی آرڈیننس ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ایک قانون تھا، اس میں کئی امینڈمنٹس ہو چکی تھی. اس میری ٹیم کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ میں کئی ویکنڈز، کئی مہینوں کے ویکنڈز میں نے ان کے ساتھ گزارے، اور ہم نے پاکستان کو پاکستان کمپنیز ایکٹ 2017 دیا، اور اس کے ساتھ کتنے جو انیبلنگ لاز تھے انکلوڈنگ جو ایس ای سی پی کا اپنا لا اور جو سبسڈی لاز تھے ان میں امینڈمنٹس کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کو ہیلدی ایک ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے تو اس کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتی. یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے. میں آلموسٹ الحمدللہ 48 ایئرز کا پروفیشنل ایکسپیرینس، اور میرا یہ بلیف بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ ملایا، اور مجھے یاد ہے کہ اتنی ریزسٹنس تھی. انڈیویجول جو 3 اسٹاک چینجز تھی پاکستان میں، کراچی اسٹاک ایکسچینج، لاہور اسٹاک ایکسچینج، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج، یہ ٹیم میرے پاس آئی ظفر اعجازی صاحب کی سربراہی میں، اور مجھ سے 6 مہینے اور مانگنے آئی. کئی سالوں سے یہ اٹیمپٹ ہو رہی تھی، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ اس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننے نہیں دے رہے تھے. ان کو یاد ہوگا اپنا عاقب صاحب کو، میرے پاس 6 مہینے مانگنے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس 6 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. آئی مین بزنس، اور ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم نے مرج کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ پھر جب الحمدللہ یہ مرجر ہوا اور آپ نے ایک نیا آپ کی ایک میرے نزدیک شروعات ہوئی،
اور آپ اس مقام پہ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں آبویسلی نیا کمپنی آرڈیننس آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, نیا جو رول تھا ایس سی جی پی کا, ان کی کمٹمنٹ تھی, تو آپ اللہ کے فضل سے ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ پہ چلے گئے, آپ دنیا کی 5ویں بیسٹ اسٹاک مارکیٹ بن گئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کاش کہ وہ گولڈن ڈیز واپس آئیں اور آپ اسی طرح پھلے پھولے. میں جو مختلف تجاویز دی ہیں جناب اپنا عارف حبیب صاحب نے, جناب فرق خان صاحب نے, میں اس کو بھی ٹچ کروں گا, لیکن میں عاقب سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے پرپوزلز ہیں وز امپرومنٹ یا ریفارمز, وہ آپ مہربانی کر کے عاقب سعید صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کریں کھلے دل کے ساتھ, اور جو کچھ ہم ہو سکے گا ہم کریں گے ہینڈ ہولڈنگ انشاءاللہ. وہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ مل کے اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ جو آپ کے ٹیکس کے حوالے سے ہیں, چونکہ ایف پی آر میں ریپرزینٹڈ نہیں ہے, انلیس دے آر آلسو پریزنٹ, مجھے نظر نہیں آ رہے, تو وہ جو آپ کی تجاویز ہیں وہ میں اور عاقب سعید صاحب وہ انشاءاللہ ایف پی آر کو فارورڈ کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کریں گے. دیکھیں یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اور میں مشکور ہوں عارف حبیب صاحب کے ان جذبات کا کہ پاکستان کمیونٹی انشاءاللہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی خاطر. میں آپ کو کوئی زیادہ پرانی ہسٹری, میں 98-99 کی ہسٹری نہیں میں آپ کو یاد کروانا چاہتا, میں 2008 کی ہسٹری نہیں یاد کروانا چاہتا جو عارف حبیب صاحب نے ابھی کچھ, میں 2013 کی بھی نہیں کروانا چاہتا. میں آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ پاکستان 2013 میں جب میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا, ڈکلیئر ہو چکا تھا, تمام ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو $1 جو ہے پروگرام لینڈنگ نہیں کر رہے تھے, اور اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو, راکٹ سائنس نہیں چاہیے تھی, وہ ایک پروجیکٹ ہو گیا تھا پاکستان کو گلوبلی کہ جی یہ جو بھی پارٹی اس ملک میں الیکشن جیتے گی وہ 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے. یہ وہی پاکستان ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارا کام تو ہے ہی کہ گورنمنٹ میں ہو کے ریفارمز کرنے, لاز کو اپنا اپ ڈیٹ کرنا, اپنی پوری ایفرٹ کرنا, لیکن جو اس میں پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ بزنس کمیونٹی لاتی ہے کسی بھی ملک میں. اور وہ آپ نے جو کام کیا, تو ہم ایک قلیل 3 سال کے عرصے میں اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے کہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے, یہ تو ڈیفالٹ کرے گا, وہ 3 سال کے قلیل عرصے میں آپ کو میں گریجول نہیں لے کے جاتا, آپ کہاں پہنچ کے 4.6% سی پی آئی یعنی انفلیشن آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس, 2% فوڈ انفلیشن, 5.25 5.5% پالیسی ریٹ ابھی بات کی ہے عارف صاحب نے کہ وہ ہائی ہے, آپ کا گروتھ جو ہے وہ کراس 6%, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا. ریڈ بلومبرگ 12 December 2017 it said کہ پاکستان روپی has been most stable currency since 2014 till the recent slide. میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فرق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ we have reached $30 بلین. who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا. this is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اب ان حالات کو بھی سوچا کریں, اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future, اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں
पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिल के इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग, वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी कितनी है डेट टू जीडीपी? 72%। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू जीडीपी। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम मुश्किल में हैं, हम डेड ट्रैप में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अपने वर्स्ट एनिमी खुद हैं। हमें चाहिए कि, और आपका एक बड़ा रोल है, आप अपने बिजनेस के अलावा कुछ टाइम एलोकेट करें पाकिस्तान के लिए। अब माशाल्लाह एक प्रीमियम क्लब में अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे लेके आए हैं। यू आर सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ये मुल्क बनेगा, ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मेरा ईमान है। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन टेकन 4th टाइम रिस्पांसिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। ये शमशाद साहबा बैठी हुई हैं मेरे साथ, फर्स्ट टाइम शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक, उसके बाद भी ह्यूज इंटरेक्शन विद, इस तरह के कॉलीग्स हैं। उनको चाहिए कि अभी पाकिस्तान की खातर रिफ्लेक्ट करें, सोचें और ऐसे जो मलिशियस प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करें। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। आपने जो इश्यूज मैंने जैसे कहा, मैं वो डील करूंगा, मैं और डील करता हूं साथ साथ। लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। जब मैंने टेक ओवर किया 3 इश्यूज थी, पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना। अगर हमें 1.5 या 2 बिलियन की रिलीफ कैश फ्लो की मिलेगी अगले साल, तो हमने तो 31 बिलियन का अरेंजमेंट करना है। इफ यू कैन अरेंज 29 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वी अरेंज अनदर 2। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड नॉट गो टू पेरिस क्लब, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी बॉन्ड को हमने फोर्स मेजोर 2 साल का हमने मांगना है, एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट। मैं हम बॉन्ड को वक्त पे करेंगे। इट्स ए मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान की साख मसला है। मुझे मल्टीपल लोगों ने ड्यूरिंग अक्टूबर विजिट टू वाशिंगटन, उन्होंने कहा कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन इन दी लॉन्ग रेंज में, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि आप पेरिस क्लब नहीं गए, आपने बॉन्ड वक्त पे किया। ठीक है, वी हैव टू मैनेज। जैसे मैंने कहा कि वो लग्जरी नहीं है कि हम बिजनेस एज यूजुअल करें। और जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जी आप यानी इंपोर्ट्स वगैरह को लेके कॉन्फिडेंस में लेके आप उनको करें। कुछ मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि पिछले हफ्ते में इस सब्जेक्ट में मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया और उनसे हमारी जो डिस्कशन हुई तो उसमें उन्होंने रीप्रायोरिटाइज किया। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो हमें कंप्लेंट्स मिल रही थी कि एक तो एनर्जी रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है, और वो इंपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए जरूरी है उनके लिए भी जो है वो इंपोर्ट्स की प्रायोरिटी बहुत नीचे है। तो हमने इसको रीप्रायोरिटाइज किया। स्टेट बैंक ने कल रात सर्कुलर इशू किया। अच्छा कि आरिफ हबीब साहब ने ये रेज किया, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त है, जो कि बैंकों को रात सर्कुलर जा चुका है, कि एसेंशियल इंपोर्ट्स रिलेटेड टू एसेंशियल सेक्टर्स सच एज फूड, wheat, edible oil and pharmaceutical
रॉ मटेरियल, लाइफ सेविंग ड्रग्स, एसेंशियल मेडिसिन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेंट्स वगैरह, तो इसको हमने प्रायोरिटी नंबर 1 किया। नंबर 2, एनर्जी इंपोर्ट्स, imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3, imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. चौथी प्रायोरिटी जो है import for agriculture inputs, imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. और इसके अलावा जो डेफर्ड पेमेंट एंड सेल्फ फंडेड इंपोर्ट्स है उसकी प्रायोरिटी नंबर 5 है। इंपोर्ट्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस प्रेफरली फ्रॉम पेरेंट्स सिस्टर कंसर्न्स फॉर द इंपोर्टर्स बियॉन्ड 365 डेज फ्रॉम शिपमेंट डेट। और द लास्ट बी ऑफ 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export-oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export-oriented projects near completion where at least 70% of the project's plant and machinery has already been imported. देखें ये सारी चीज़ें जैसे आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ। मैंने गवर्नर साहब को इनवाइट किया, वो यहाँ आए, हमने पूरी तफसील की, फिर उन्होंने जाके अपने टीम के साथ डिस्कस किया और कल हमने ये आपस में जो फैसला हुआ उसके बाद हमने कल रात स्टेट बैंक ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया। तो मैं समझता हूँ जी कि ये अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो, आपके आइडियाज़ हो, प्लीज़ डू शेयर विद अस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कई दफ़ा नॉर्मली आई ट्राई टू बी रिमेन अपडेट, लेकिन अगर ना भी हो तो अगर आप मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल टेक नोटिस ऑफ इट। आरिफ हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन की बात की है 3.8 टाइम्स अब 40,000 इंडेक्स है। ये इंडेक्स 19,000 थी इलेक्शन वाले दिन। मे रिमाइंड यू, May 2013 इलेक्शन इंडेक्स वो 19,000 प्लस। आज वो दे पीक टू ऑलमोस्ट 50,000 एट वन टाइम। Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान। हमने तो वो खो दी है एक अपॉर्चुनिटी। वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री। मेरे नज़दीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं। वाई डिड वी रीच where we were to the current situation, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पोलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27। और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है। उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि जी दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। कैनेडियन मीशत पीछे होगी, इटालियन मीशत पीछे होगी। मैं समझता हूं कि इट्स सैड। मेरा माय हार्ट ब्लीड्स व्हेन आई थिंक वेयर वी वर 5 साल पहले, वेयर वी आर टुडे, एंड द सेम petty politics is going on. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है। Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा। यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशंस होंगी दे विल बी इंशाल्लाह गिव अस डिविडेंड्स। हमने 2013 में यही सफर शुरू किया और अल्लाह के फजल से हम करते कट्ठे हम कहाँ पहुंच गए। आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी, आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई। तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल। इट इज़ आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं। बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है, उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है, आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ। मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएँ, और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें। मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेज सिंस आई केम। ऑब्वियसली it is the most challenging time,
So give my maximum ٹائم جو میں پاکستان کے ایشوز ہیں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بائی بیک آف شیئرز وغیرہ کی پرائیویٹائزیشن, ایکسٹرنل اکاؤنٹ, یس ایکسٹرنل اکاؤنٹ از این ایشو, اور جیسے یہ ایک ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوا ہے اس وقت, اور ہماری وہ جو ریزرو پوزیشنز ہیں, بٹ ایز اے سیڈ وی آر مینیجنگ, we are expecting, we have identified to mobilize more external resources and inflows. Inshallah, aane wale chand mahino mein you will see that we will, inshallah, by the close of fiscal year, we will be in a much better position in terms of external account, Allah ne chaha to. اور فارغ سے ریزروز کے حوالے سے بھی انٹر بینک اینڈ اوپن بینک کا جو ڈفرینس ہے, عارف حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا, the moment I boarded the flight, the stock, the financial markets started behaving very positively. اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ابھی, ماضی میں تو کچھ کرنا پڑا تھا 98, 99 میں یا 20, 13, 14 میں, اس وقت کچھ نہیں کیا. I think it was moving in the right direction. It reached almost by 12-13 اکتوبر it reached about 217 in the interbank, and 1.5 روپے کا فرق تھا صرف اوپن اور اس کا. تین چیزیں have been going very rapidly wrong. Number one, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number دو, ہم wheat import کر رہے ہیں, we are short of wheat, and ہم اپنا foreign exchange خرچ کر رہے ہیں, وہ ہماری, اور اس کو سبسڈائز پارٹلی بھی کرنا پڑتا ہے, اگر لوکل سے پرائس سے زیادہ کرتے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے, اسمگل ہو رہی. تیسری, فرٹیلائزر بھی ہیویلی سبسڈائز, ہماری لوکل پرائس یوریا کی 2300 ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ لاکھوں ٹن, میٹرک ٹن ہم نے کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور اس میں ہم ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور وہ 6 سے 7 ہزار پر میٹرک ٹن. یو کانٹ سیل کے یہ امپورٹڈ ہے, یہ 7 ہزار میں بکے گی, اور یہ لوکل ہے. لوکل بھی اس لیے سستی ہے کہ گورنمنٹ اپنی گیس دے رہی ہے ایٹ اے ویری چیپ پرائس, دی ویل ہیڈ گیس. ادروائز تو وہ بھی, ان کی بھی قیمت اوپر ہوگی. آج آپ ان کو RLNG دے دیں, ان کی قیمت آسمان پہ چلی جائے گی. تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ خود عارف صاحب, آپ کا اپنا فرٹیلائزر کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ فرٹیلائزر بھی پاکستان سے وہ بھی اسمگل ہو رہی ہے. تو میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو میں نے اپنا یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ جی یہ اسمگلنگ فرام پاکستان آف دیز 3 items ہیڈس ٹو بی minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the cross border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے, اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے, یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز, دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, دے آر ہیونگ رننگ 60-70% انفلیشن, ان کا تو پالیسی ریٹ 9% ہے. You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, petroleum products. آپ یہ 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل ہے. Imagine if it was 150 today, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے. لیکن we have to correct these things, اور انشاءاللہ these things will be corrected. They are correctable, provided ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے اور ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے, کہ پچھلی انفارچونیٹلی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کر نہیں پا رہی. آپ نے کہا کہ IMF کا پروگرام, میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 گھنٹے میں یہی کی تھی کہ ہم IMF کا پروگرام پورا کریں گے. وی آر دی اونلی ونز ان دی ہسٹری آف پاکستان جس نے ایک دفعہ پروگرام پورا کیا پاکستان کی ہسٹری میں, اور وہ ہے PMLN 2013-16.
نیور بفور. ایون ڈکٹیٹرز پروگرام نہیں پورا کر سکے پاکستان میں کبھی IMF کا. وہ بھی 8ویں 9ویں ٹرینچ پہ جا کے چلے جاتے تھے. شمشاد اختر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ آپ کو ہسٹری ابھی بتا دیں گی, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت یہ گورنر تھی کس کون سی یعنی ٹرانچ پہ ہم واک اوے کر کے تھے, ایون ڈکٹیٹوریل پیریڈ آف مشرف صاحب. تو بات یہ ہے کہ میری یہ انڈیور ہے, میری کوشش ہے, ریگارڈ لیس کہ کتنی مشکل کنڈیشنز ماضی کی حکومت نے ایگری کی ہیں, دیئر سوورن کمٹمنٹ وی شوڈ کمپلیٹ اینڈ وی شوڈ ڈیلیور. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیور کر کے میری کوشش ہوگی اکنامک ٹیم کی کہ ہم اس دفعہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کا IMF کا پروگرام پورا کریں. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی قوم کو, عوام کو ہوسٹیج مت بنایا جائے. اگر ہم پولیٹیکل تھوڑی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. مائی انڈیور ہیز بین سنس آئی ٹک اوور 28 سپٹمبر کہ اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. ہر ہفتے, ہر 15 دن کے بعد ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس, ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز کی قیمت بڑھاتے تھے. تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہم نے, اور بی اے ہیو کمپلیٹڈ کمٹمنٹ ایز ویل, کہ ہم نے جتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ ماضی کی حکومت نے کی تھی, وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. اس کے باوجود ہم نے 3 دفعہ پرائسز میں ریڈکشن کیا ہے. باقی جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اب تک 3 مہینے میں, اس میں ہم نے نو چینج. تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی, اور IMF کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ قریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا, کہ ہم نے کچھ پالیسی میئرز لیے ہیں تاکہ ہم اس سچویشن کو منیمائز کریں, ہم کوئی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں. ہم نے الحمدللہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو کیا ہے آل دیز ریسٹرکشنز کے ساتھ. وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بیلنس کو بھی اس نے امپروو کیا ہے پہلے 5 مہینے میں. تو تھنگس آر موونگ. آبویسلی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا دن رات رونا رو رہے ہیں, وہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے پوری جو ہے وہ ہماری جو اپنی ورکنگ ہے وہ ان پلیس ہے. ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور دوسری لائبلٹیز کمرشل ڈیو ہیں اس فسکل ایئر میں, اس کے آلموسٹ ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہماری جو اپنا ورکنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا, اور جو ریوائز بیلنس اس کو فائنینس کرنا, دے آر آل انڈر کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں ریٹ کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس پہ کافی اسکوپ ہے. اس کو آپ اسٹاک چینج, جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں, اور انہوں نے آپ کو ویلیوز یعنی دکھا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ریٹ میں انڈیا سے پہلے ہم آئے ہیں, اور ہماری فرسٹ ریٹ 2015 میں ہوئی ہے. آج ہم $134 ملین پہ کھڑے ہیں, اور وہ $8 بلین کراس کر چکے. نو دس از ویئر آئی تھنک یور ایفرٹ, یور energies and your serious engagement is required with the business community. ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں. SECP اپنے چیئرمین ان کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ they will provide you full support انشاءاللہ, اور they will engage with you انشاءاللہ as and when you require. جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے, اور انشاءاللہ یہ واپس اسی طرف گریجولی جائے گی. ٹائم آبویسلی لگتا ہے کہ جب آپ اتنے کوگمائر میں پھنس جائیں تو ایک دم سے تو آپ فلوٹ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول ٹیک پاکستان آؤٹ آف تھنگ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو فرینک ڈسکشن ہے
اس میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہوں, کوئی سجیشنز ہوں تو پلیز مجھے ضرور بھجوائیں. فرق خان صاحب نے بھی جو سجیشن دی ہیں میں نے وہ بھی نوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم نے سکوک جو ایشو کیا تھا, ہولڈنگز پاکستان گورنمنٹ نے جو کیا تھا 200 بلین کا, تو میری تو دیکھیں اگر ہم 2017 میں رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے, جس وقت آپ کو 18th اکانومی, آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل کے پاس نہیں جانا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ شمشاد ول ریئیکٹ ٹو دس تھنگ. آپ نے ملٹی لیٹ, دس شوڈ بی الٹیمیٹ گول. امریکہ ملٹی لیٹرل سے جاتا ہے کہ وہ بارو نہیں کرتا, کیا اس کا ایکسٹرنل سٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ نو. انگلینڈ کا کم ہوتا ہے؟ نو. جاپان کا کم ہوتا ہے؟ نو. تو ہم کوئی سپر چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں. ہماری تو کرنسی بھی از ناٹ, وہ تو پرنٹ اپنا کر لیں گے, انگلینڈ پاؤنڈ کر لے گا, وہ گلوبل کرنسی ہے, یو ایس ڈالر کر لے گا, اس لیے ان کو وری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے فار اوور ڈومیسٹک ڈیٹ ریکوائرمنٹ وی یوز اینڈ وی گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ہمارا جو گلوبل ہے وی شوڈ اگین ایکسیس دی بانڈ مارکیٹ, دا سکوک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دیٹ شوڈ بی گول اینڈ وی شوڈ ناٹ بی محتاج آف دی ملٹی لیٹرل ڈونرز ایٹ دی اینڈ. ہمیں جو ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے کرنے ہوں گے, ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ہمیں اپنے دنیا کو دکھانا ہوگا وی مین بزنس, اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی پاکستان جس کو کہہ رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ڈیفالٹ کرے گا, وہی پاکستان تھا جس نے بانڈ 2014 میں ایشو کیا تو 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. آج ہم عارف حبیب صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہی پاکستان تھا جس کے میرا خیال ہے اس میری وزٹ میں اپریل 2014 میں شاید شمشاد بھی ادھر تھیں اپنا واشنگٹن میٹنگ میں آف دی فنڈ اینڈ دا بینک, لیکن ہر جو ملتا تھا وہ مبارکباد دیتا تھا. پاکستان پیپر واز 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. ہم نے 500 ملین کا دیا تھا, 100 ملین آفر. تو یہ بات ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے, اور انشاءاللہ ٹوگیدر آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہلے امپروو کرے گی. اٹ ول میک نیو مارک, اٹ ول گو بیک ٹو ویئر اٹ واز, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ ایکسیس دی دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ابھی آبویسلی جب تک ہمارے یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ نہیں ہوتے اس وقت تک شاید یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہم یعنی سی پیک کے روٹ پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں, ہم کچھ اسپیشل اکنامک زونز بنانے کا پلان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا آلموسٹ 600 بلین کا, جس میں ایگریکلچر کریڈٹ کا بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے فرام 1400 بلین ٹو 1819 بلین. تو یہ ساری چیزیں وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم جو کہ لو سنگل ڈیجٹ پہ تھا وہ واپس ہمیں پھر 8% پہ مل گیا واپس, اس کو نیچے لانا ہے, ہم نے پرائمری سرپلس کرنا ہے. دیز تھنگز آر ڈویبل. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریزالو کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اور اس کو انشاءاللہ نئی ہسٹری انہوں نے بنانا ہے اپنی کلائمیکس اور اپنی اچیومنٹس کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری چونکہ کابینہ کی میٹنگ ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے, فرینک دل کی باتیں کر رہا ہوں میں, اور میں آپ سب کا مشکور ہوں جو ڈائس پہ ہیں, جو لیڈرز, بزنس لیڈرز, بینکرز, اسٹاک ایکسچینج کے اپنا ممبرز اور ساتھی بیٹھے ہیں, اور ادھر میرے ساتھی اپنا سیپ کے SECP کے وہ اپنا آفس میں وہ بھی جوائن کیا ہوا ہے, عاقب صاحب, ان کے دونوں ساتھی کمشنر صاحبان. میں آپ سب کا دل کے گہرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یو ہیو لسنڈ می ویری پیشنٹلی, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آنے والا سال آپ سب کو مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ کرے ہم سب دعا کریں کہ پاکستان اس بھنور سے نکل کے دوبارہ ترقی کے منزلوں پہ اپنا سفر جاری و ساری کرے, اور ہم سب اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.